وائرس، جنگیں، گلوبل اکانومک کرائسس اور اب کیا ایلینز؟ امریکہ نے باضابطہ طور پر تاریخ کی اہم ترین ڈاکیومنٹس میں سے ایک کو عام کر دیا ہے۔ یہ معاملہ براہ راست 162 پیجز، سینکڑوں دستاویزات، درجنوں تصاویر اور وٹنس پر مشتمل ہے۔ سال 1947 سے لے کر 2026 تک، یعنی تقریباً ایک صدی کے عرصے میں امریکہ کے ریکارڈ میں درج تمام UFO کے ریکارڈز، جنہیں کل تک انتہائی سیکرٹ رکھا گیا تھا، اب عوام کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ اب لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے یہی کہا۔ آج ہم نہ صرف اس تاریخی لمحے کے گواہ بنیں گے بلکہ ان شیئرڈ فائلز کا قریب سے جائزہ بھی لیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شیئر کی گئی تصاویر میں سب سے پرانی 1947 کی ہے، اڑتی ہوئی ڈیسکو کی رپورٹس، یہاں تک کہ کچھ اتنی پرانی ہیں کہ ان تصاویر کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ یہ کیا ہے، کیا وہ مذاق کر رہے ہیں؟ اگرچہ انٹرنیٹ پر اسے امریکہ کی طرف سے جاری کردہ UFO امیج کے طور پر پھیلایا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک کمپوسائٹ اسکیچ ہے، یعنی عینی شاہد کی وضاحت پر مبنی ایک خاکہ ہے، کوئی اصل تصویر نہیں۔ پھر 1950، 60 اور پھر 70 کی دہائی آتی ہے، لیکن سب سے زیادہ اٹینشن گریبنگ معاملہ اپولو 12۔ نومبر 1969 بز ایلڈرین کے اعلیٰ حکام کو دیے گئے بیان میں ایک جملہ ملتا ہے: میں نے چاند کی سطح کے قریب ایک خاصے بڑے سائز کی چیز دیکھی۔ پھر اپولو 17 دسمبر 1972 ایسٹروناٹس کے بیان میں ذکر ہے کہ انہوں نے اسپیس میں اڑتی ہوئی ان آئیڈینٹیفائڈ لائٹس دیکھی۔ ایسٹروناٹس نے یہ بیانات 1969 اور 1972 میں دیے، لیکن پینٹاگون نے انہیں 2026 میں شائع کیا، پورے 54 اور 57 سال بعد۔ آخر اب کیوں؟ اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھیں، ہم اس کے جواب کی طرف واپس آئیں گے۔ پینٹاگون نے صرف پرانی فائلز ہی شائع نہیں کی، بلکہ مئی 2024 سے اکتوبر 2025 کے درمیان 757 نئی کیسز رپورٹ کیے ہیں۔ 757، ان میں سے 118 کی وضاحت کر دی گئی ہے: موسمی غبارے، کمرشل ڈرونز، پرندے اور ہوائی ٹریفک، لیکن 21 کیسز اب بھی ناقابل وضاحت ہیں، اور پینٹاگون بھی اس معاملے کو انوملی قرار دیتا ہے۔ ان 21 کیسز پر جانے سے پہلے UFO کی تعریف کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب UFO کا نام لیا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں براہ راست خلائی مخلوق آتی ہے، لیکن اصل میں UFO کا مطلب ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ، یعنی نامعلوم اڑتی ہوئی شے۔ لہٰذا UFO کا سن کر فوراً خلائی مخلوق کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ ان 21 ناقابل کیسز کی کچھ خاص فیچرز ہیں، لیکن ان کیسز میں نہ کوئی سونک بوم ہوتا ہے اور نہ ہی ہیٹ ٹریس۔ عام طور پر جب کوئی چیز آواز کی رفتار سے تیز ہوتی ہے تو زبردست توانائی خارج ہوتی ہے، جسے ریڈار اور سینسر پکڑ لیتے ہیں، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹرانسمیڈیم موومنٹ، ان میں سے کچھ پانی کے اندر سے نکل کر ہوا میں چلے جاتے ہیں۔ فزکس کے قوانین کے مطابق اس تبدیلی کے دوران شدید رگڑ اور رفتار میں کمی ہونی چاہیے، جو یہاں نہیں ہوتی۔ ہائپر سونک رفتار پر اچانک سمت بدلنا، تصور کریں کہ میچ 5 کی رفتار سے جانے والی کوئی چیز اچانک 90 ڈگری پر مڑ جائے۔ جی فورس کسی بھی پائلٹ کو مار دے گی اور کوئی بھی مٹیریل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن یہ اشیاء ایسا کر پاتی ہیں۔ پینٹاگون کا کہنا ہے: ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ خلائی ٹیکنالوجی ہے، لیکن ہم موجودہ معلوم ٹیکنالوجی سے بھی اس کی وضاحت نہیں کر سکتے۔ اس جملے پر غور کریں: دنیا کی جدید ترین فوجی ٹیکنالوجی رکھنے والا ادارہ، جس کے ریڈار 100 کلومیٹر سے دور ایک پرندے کو پہچان سکتے ہیں، وہ ان 21 اشیاء کے بارے میں نہیں جانتا۔ وہ کیا ہے؟ شائع شدہ فائلز میں ایک عجیب نیگیٹو تصویر بھی ہے۔ سوشل میڈیا پر اسے نیو میکسیکو سے ملنے والی خلائی مخلوق کی لاش کہا جا رہا ہے۔ کچھ ذرائع کے مطابق اس وجود کو جرمنی منتقل کر دیا گیا اور پھر کبھی نہیں دیکھا گیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ پینٹاگون نے اس تصویر پر کوئی وضاحت نہیں دی۔ شاید یہ ماضی میں پیراشوٹ ٹیسٹ میں استعمال ہونے والا کوئی ڈمی تھا، یا شاید کچھ اور۔ اصل مسئلہ یہی غیر یقینی صورتحال ہے۔ ایک اور تنقید یہ بھی ہے، ٹرمپ نے یہ خفیہ دستاویزات صرف عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے جاری کی ہیں تاکہ ایپسٹین فائلز پر ہونے والی بحث کو دبایا جا سکے۔ یہ سچ ہو سکتا ہے، لیکن در حقیقت ایپسٹین کی زیادہ تر فائلز پہلے ہی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ میرے خیال میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں لوگوں کی یادداشت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ اب ایک بڑے نظریاتی سوال کی طرف آتے ہیں۔ کائنات بہت بڑی ہے، صرف ملکی وے میں 100 ارب ستارے ہیں اور ہر ستارے کے گرد اوسطاً کم از کم ایک سیارہ ہے۔ حساب کتاب کے مطابق لاکھوں رہنے کے قابل سیارے موجود ہیں، اور یہ صرف ہماری کہکشاں کی بات ہے۔ کائنات 13.8 ارب سال پرانی ہے، زمین 4.5 ارب سال، جبکہ انسانیت صرف 2 لاکھ سال پرانی ہے۔ میتھس بہت سادہ ہے، کہیں نہ کہیں کوئی تو ہونا چاہیے، لیکن کوئی نہیں ہے۔
نہ کوئی سگنل نہ رابطہ۔ اس صورتحال کو فرمی پیراڈاکس کہتے ہیں۔ اطالوی فزیشین اینکریو فرمی نے 1950 میں پوچھا تھا ویئرز ایوری بڈی؟ سائنٹسٹ اس کا جواب دینے کے لیے ڈارٹ ایکویشن استعمال کرتے ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ایک سویلائزیشن ٹیکنالوجی تک پہنچنے کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہتی ہے۔ اس کا اندازہ 10 سال سے کم ہو کر اب صرف 5 سال رہ گیا ہے، کیونکہ تہذیبیں ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہیں جہاں وہ خود کو تباہ کرنے والی طاقت حاصل کر لیتی ہیں۔ اسے گریٹ فلٹر کہا جاتا ہے۔ 1962 کے کیوبن میزلز کرائسس میں انسانیت ایٹمی جنگ سے صرف 13 منٹ دور تھی۔ اس کے علاوہ کلائمیٹ کرائسس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے خطرات موجود ہیں۔ کیا کبھی کچھ نہیں ہوا؟ 1977 میں واو سگنل موصول ہوا، جو 72 سیکنڈ تک جاری رہنے والا ایک طاقتور ریڈیو سگنل تھا۔ 2015 میں ٹیبیز اسٹار دریافت ہوا، جس کی روشنی غیر معمولی طور پر کم ہو رہی تھی، جسے کچھ لوگوں نے ڈیزن اسفیئر قرار دیا۔ کھلا اور کھلائی مخلوق کا موضوع گہرے سوالات سے بھرا ہوا ہے۔ لوگ کانسپیریسی تھیوریز پسند کرتے ہیں، لیکن آج کا یہ معاملہ تاریخی ہے، کیونکہ پہلی بار برسوں سے چھپائی گئی دستاویزات سامنے آئی ہیں۔